15واں پارہ سن رہے ہیں اور آج انشاءاللہ نصف قرآن پاک مکمل ہوگا۔ اس پارے کا آغاز ہی اللہ کی تسبیح سے ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جس نے رات کے وقت چلایا اپنے بندے کو۔ اسراء کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت چلنا، رات کا جو سفر ہے اسے اسراء کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو اعزازات دیے ہیں وہ انبیاء میں سے کسی نبی کو بھی نہیں دیے۔ جیسے کسی فارسی شاعر نے کہا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے جو معجزات عطا کیے ہیں وہ سارے کے سارے معجزات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا ایک واقعہ ہے جسے معراج کہتے ہیں، اسراء کہتے ہیں۔ اسراء اور معراج یہ دو حصے ہیں اصل۔ جو زمینی سفر ہے وہ اسراء ہے اور جو آسمانی سفر ہے وہ معراج ہے۔ اسراء کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہے اور معراج کا زیادہ ذکر کتب حدیث کے اندر ہے۔ بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک اس کو اسراء کہتے ہیں، اور بیت المقدس سے آسمان کی طرف اس کو معراج کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسم اور روح کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ سیر کرائی ہے، اور یہ تمام انبیاء میں سے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کو زندگی میں ہی اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلایا ہے اور پھر دوبارہ واپس بھی بھیجا ہے۔ اگرچہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جزوی طور پر یہ اعزاز حاصل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے، لیکن جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ جب بھیجا تو آپ نبی ہی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ بحیثیت نبی کے نہیں آئیں گے، وہ بحیثیت امتی کے آئیں گے۔ تو اس معنی میں جو اعزاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عیسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے۔ محترم ساتھیو، اسی پارے کے اندر ایک اور مقام آپ نے ابھی سنا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اور والدین سے حسن سلوک ہے۔ قرآن مجید کے بہت سارے مقامات پر اللہ کی عبادت اور والدین سے حسن سلوک، ان دونوں باتوں کو اکٹھے بیان کیا گیا ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن والدین سے حسن سلوک نہیں کرتے، اور بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو والدین سے حسن سلوک کرتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ کامیاب انسان وہی ہے جو اللہ کی عبادت بھی صحیح معنوں میں کرے اور والدین کے حسن سلوک کو اسی طرح ہی وہ اپنی زندگی کا معمول بنائے جس طرح اسلام کا کیا ہے حکم ہے۔ میں والدین کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، والدین غیر مسلم کیوں نہیں، اور یہودی کیوں نہیں، عیسائی کیوں نہیں، کافر کیوں نہیں، ہندو کیوں نہیں، سکھ کیوں نہیں، ان سے حسن سلوک اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے۔ یہ ہے اسلام کا حسن۔ اگرچہ وہ اسلام کو مانتے نہیں
لیکن اسلام کہتا ہے کہ ان سے حسن سلوک کرو۔ اگر آپ کے والدین کافر ہیں اور آپ نے ان سے حسن سلوک نہ کیا تو قیامت کے دن اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ حالانکہ وہ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ نبی کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ دین کو مانتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ والدین کے حوالے سے کچھ لوگ والدہ کو مقام بھی زیادہ دیتے ہیں اور فضائل مناقب بھی بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، اور والد کے نہیں بیان کرتے، حالانکہ والد کا جو مقام ہے وہ بھی والدہ سے کم نہیں ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی شان ہے، لیکن کبھی بھی زندگی میں اس انداز میں نہ بیان کرو کہ بس والدہ کو مقام ہی بیان کرو اور والد کا بیان نہ کرو، یا والد کا ہی بیان کرو اور والدہ کا نہ بیان کرو۔ نہیں، تمہاری تعلیم و تربیت میں دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے، تمہاری نشو و نما میں بھی دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے، اور تمہاری تربیت میں اور تمہاری خدمت میں دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے۔ اس لیے اس کا جو کردار ہے اس کو بھی بیان کرو، اور جو والد کا کردار ہے اس کو بھی بیان کرو، جو والدہ کا مقام ہے اس کو بھی بیان کرو، اور جو والد کا مقام ہے اس کو بھی کیا کرو، بیان کرو۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں دونوں کے حوالے سے کچھ حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ صرف اتنا کہتا ہوں کہ جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے پاس ایک عظیم نعمت ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو اور ان سے حسن سلوک کرو۔ اور اگر والدین اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، توحید کو اپناتے ہوئے اس دنیا سے گئے، شرک سے وہ مبرہ ہے، تو پھر ان کے ساتھ آپ کا تعلق کیا ہونا چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا انصاری، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا والدین کے کوئی ایسے بھی حقوق ہے جو مرنے کے بعد اولاد کے اوپر ہوں؟ زندگی میں تو ہیں ہی ہیں، کیا کوئی ایسے حقوق بھی ہیں جو والدین کے اولاد کے اوپر مرنے کے بعد ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، مرنے کے بعد پہلا حق یہ ہے کہ ان کا جنازہ پڑھنا، ان کا جنازہ پڑھنا، یہ مرنے کے بعد والدین کا پہلا حق ہے اولاد کے اوپر۔ جنازہ کون پڑھے گا؟ وہی پڑھے گا جب والدین بوڑھے ہوں یا بیمار ہوں تو ان کے ساتھ رہیں۔ اگر وہ لندن میں چلا گیا، امریکہ میں چلا گیا، تو پھر بہت مشکل ہے کہ ان کے جنازے میں وہ شریک ہو سکے۔ اس لیے ساری دنیا کی دولت ایک طرف اور ماں باپ کا ایک لمحہ خدمت والا وہ ایک طرف۔ اس لیے زندگی میں اللہ پاک آپ کو موقع دیتا ہے، وہ بوڑھے ہیں یا بیمار ہیں، تو پھر دولت کو ترجیح نہ دو، پھر ان کی خدمت کو ترجیح دو۔ یہ وہ دولت ہے کہ مرنے کے بعد تمہارے کام آئے گی۔ یہ جو دولت ہے اس کا کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ جو دولت ہے یہ مرنے کے بعد تمہارے کام آئے گی اور زندگی میں بھی تمہارے کام آئے گی۔ اس لیے پہلا حق یہ ہے کہ ان کا جنازہ پڑھنا۔ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استغفار لہم، ان دونوں کے لیے استغفار کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں، کچھ دن تو یاد رکھتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوشش کیا کرو وقتاً فوقتاً والدین کی قبر پہ جایا کرو، اور قبر پر جب آپ جاؤ گے تو وہاں جو والدین کی یاد تازہ ہوتی ہے وہ گھر میں بیٹھ کے نہیں ہوتی۔ قبر کے اوپر جب انسان چلا جاتا ہے تو والدین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے قبر پر جا کر آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، اور پھر دعائیں مانگیں ان کے لیے بھی اور سب مسلمانوں کے لیے۔ تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کے حقوق کے حوالے سے، آپ نے فرمایا ایفاء عہودہما، اگر وہ زندگی میں کوئی وصیت کر گئے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ عہد معاہدہ کر گئے ہیں قرآن و سنت کے دائرہ کار کے اندر، تو پھر ان کو پورا کرنا۔ بچوں کے حوالے سے ماں باپ نے کوئی بات کی ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ان کے عہد کو کیا کرنا، پورا کرنا۔ مثلا بعض اوقات رشتوں کے حوالے سے وصیت کر جاتے ہیں کہ بیٹا اس کا رشتہ وہاں کرنا ہے، اس کا وہاں کرنا ہے، بھائیوں کو جوڑنا ہے، بہنوں کو جوڑنا ہے، اس قسم کی ان کی جو باتیں ہیں ان کو پورا کرنا کیا ہے، ضروری ہے۔
اور چوتھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اکرام و صدیقہما، ان کے جو دوست ہیں باپ کے اور ماں کی جو سہیلیاں ہیں، مرنے کے بعد ان سے تعلق کو جوڑ کے رکھنا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس دنیا سے جائیں اور ان کے دوست احباب کہیں کہ پہلے جاتے تھے تو بزرگ ہوتے تھے، بٹھاتے بھی تھے، بھی یاد بھی کرتے تھے اور میل ملاپ بھی تھا، خوشی اور غمی میں یاد بھی کرتے تھے، اب تو ان کی اولاد ہے، بھول گئے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان کے سہیلیاں جو والدہ کی ہیں اور والد کے جو دوست ہیں ان سے تعلق جوڑ کے رکھنا، یعنی بیٹیاں ہیں تو خاص طور پر وہ ماں کی جو سہیلیاں ہیں ان سے بنا کے رکھیں، اور بیٹا ہے تو باپ کے جو دوست ہیں ان سے بنا کے رکھو۔ اور آخری آپ نے فرمایا وصلۃ الارحام التی لا توصل بہما، وہ رشتے جو ماں باپ کی وجہ سے جڑے ہیں ان کو جوڑ کے رکھنا، یعنی ننیال اور ددھیال، یہ پوری جو لڑی ہے ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ننیال اور ددھیال کے ساتھ تعلق کو جوڑ کے رکھنا۔ یہ 5 حق بیان کیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو پھر قیامت کے دن سرخرو ہوں گے۔ اور یہ بھی آیت ابھی آپ نے پڑھی ہے، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنی کتاب کو پڑھ۔ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اپنی کتاب کو پڑھ، تیرے لیے یہ حساب کے حوالے سے یہی کیا ہے کافی ہے، یہ تیری کتاب ہی کیا ہے کافی ہے۔ ہم روز کی بنیاد پر اپنی کتاب خود تیار کر رہے ہیں۔ آپ کی مرضی اپنی کتاب اچھی بنائیں، آپ کی مرضی اپنی کتاب بری بنائیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے اور گناہوں سے بچاؤ گے، نیکیوں کو اپناؤ گے، حقوق اللہ حقوق العباد کا خیال رکھو گے تو تمہاری کتاب خوبصورت انداز میں مرتب ہو رہی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ اور اگر گناہوں کی زندگی گزار کے جاؤ گے تو کتاب تو پھر بھی مرتب ہو جائے گی، اور ایک وقت آئے گا یہ کتاب سامنے آ جائے گی اور پھر انسان کہے گا مال ھذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا، الا احصاها، اس کو شمار کر کے رکھا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، جو کچھ کیا ہے اس کو سامنے پاؤ گے، ولا یظلم ربک احدا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین سے حسن سلوک کریں اور اللہ کی صحیح معنوں میں عبادت کریں۔ یقین جانیں والدین کی دعائیں رنگ لاتی ہیں، نہ ہونے والے کام بھی والدین کی دعاؤں کے نتیجے میں ہو جاتے ہیں۔ رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے۔ کبھی بھی زندگی میں ماں باپ کا دل نہیں دکھانا، کبھی بھی زندگی میں ماں باپ کا دل نہیں دکھانا۔ جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے وہ دکھی ہی رہتا ہے، اور جو ماں باپ کے دل کو سکون پہنچاتا ہے وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔